کل والے کو بھی تھوڑا سا ریوائز کیجیے تاکہ جو بارش کی وجہ سے محروم ہو گئے وہ مرحوم نہ ہو جائیں. ہیں جی یہ بات درست ہے؟ بہتر ہے تو بہتر ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا چلے یہ ایک لفظ میں نے استعمال کر لیا، پہلے اسی پر گفتگو کریں گے اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی جیسے دوستوں کا مشورہ ہوگا اس طریقے سے چل پڑیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک لفظ میں استعمال کر کے کیا ہوں، مرحوم اور محروم. کبھی کبھی ہمارے دوست ان الفاظ کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یار وہ فلاں ہیں نا اپنے دوست، ان کے والد جو ہیں وہ محروم ہو گئے ہیں. بات سمجھے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. تو محروم نہیں ہوئے بلکہ مرحوم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں پیاری چیز، ایک ہے مرحوم جو کہنا چاہتا ہے، ایک ہے محروم جو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر الفابیٹس حروف تہجی وہی ہیں میم میم، ٹھیک ہے نا، ہا ہا، را را، واو واو، میم میم، اتنے ہی ہیں وہی ہیں، ترتیب فرق ہے تو معنی فرق ہے. اب یہ کیا ہے؟ محروم، یہ محروم اور یہ ہے مرحوم. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. یہ سبق ہی ہے. کیا ہے؟ سبق. یہ کیا لکھا ہے؟ مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کچھ؟ جس پر کام ہوا ہو، آبجیکٹ. ایسے یہ نا جس پر فاعل نے اپنا فعل کیا اسی مفعول کہتے ہیں. مثلا سلیم نے کھانا کھایا، تو سلیم کون ہے؟ فاعل، کام کرنے والا، فاعل، کام کرنے والا، سبجیکٹ. ایسا ہی ہے. ظاہر پڑھا تھا ونس اپون اے ٹائم، لانگ لانگ اگو، اور پڑھا بھی اسی لیے تھا کہ وہ جلدی سے پاس ہو جائیں. یہ تھوڑی پڑھا تھا کہ گرامر بیٹھ کے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. وہ پڑھ لیا، ختم کہانی. غلط نہیں، درست ہے یہ بات. ہاں ایسا ہی ہے. ابھی گزشتہ روز ہی بات ہو رہی تھی، کس سے ہو رہی تھی؟ زید بھائی سے ہو رہی تھی کہ، اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء ہیں یا قراء حضرات ہیں، مثال کے طور پر قراء حضرات ہیں جو تجوید کا، جنہوں نے کورس کیا ہوتا ہے 2 ماہ کا اور 2 سال کا. قاری صاحب ہیں، امتحان پاس کر لیا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 پڑھاتے بلکہ 20 سال ہو گئے حفظ کی کلاس لیتے ہیں. اب وہ وہاں پر جو ان کی تلاوت ہے وہ تو بڑی جاندار ہے، رموز و اوقاف سب ٹھیک ٹھاک، صفات کا لحاظ بھی بہترین، پڑھا جو ہے ٹھیک ہے. لیکن ان سے یہ کہا جائے حضرت صاحب مثال کے طور پر مدات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، وہ شاید نا مدے سارے کھینچ رہے ہوں گے وہ. یا وقف کی کتنی اقسام ہیں، وقف اشمام بتا دیں. وقف اشمام کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوگا، کرتا ہوگا وہ، کیونکہ اس نے قاعدہ پڑھ کر اس کا اجرا ہو گیا ہے اس کا. اگر وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے تو وہ قانون ان کو زیادہ یاد ہوتے.
اب قانون ان کی زبان پر اس طریقے سے پریکٹس میں تو جاری ہے، ڈیفینیشن نہیں یاد اسے، بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ایسے ہمارا بھی ہے، ہم نے جو ایف اے میٹرک میں، ایف اے میں یا پرائمری میں جو کچھ پڑھا آتا ہے، ہمیں پتہ ہے اے فور ایپل ہوتا ہے، لیکن میں اے فور ایپل تھوڑی آتی، تو وہ جو استاد ہوتا ہے جس نے کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں اس کو وہ چیزیں ازبر ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء کو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ مدرس چونکہ نہیں ہیں، اس لیے مدرس والی ان کو وہ تعریفات نہیں آتی ہے۔ لیکن بہرحال فاعل مفعول تو عام سی بات ہے نا بھائی۔ تو سلیم بھائی کا کھانا کھایا تھا، ان کو ذرا کھلاتے رہیں۔ تو سلیم بھائی نے کھانا کھایا ہے نا جی، تو سلیم بھائی کون ہے؟ فاعل ہے، اور کھانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سلیم ہو گیا فاعل، اور کھانا اور کھایا، ٹھیک ہے جی۔ کھانا کیا ہے؟ مفعول، اور کھایا کیا ہے؟ فعل۔ فعل، فاعل اور مفعول سے جملہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کھانا کلیئر ہے جی۔ مفعول یعنی سلیم کا کام اس پر ہوا ہے تو یہ مفعول ہے۔ سلیم نے جو کام کیا ہے، جس چیز پر کام کیا ہے، وہ چیز کھانا ہے، تو یہ اس لیے وہ جو ہے مفعول ہو گیا۔ اب یہ مفعول انشاءاللہ تھوڑا سا دہرا لیا، کلیئر ہے جی۔ چلیں، لفظ ہے ایک مرحوم، میں یہاں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں، میم کے نیچے میم آ گیا، فے، عین، لام، واو اور لام۔ یہ فے، عین اور لام یہ آپ کے روٹ لیٹرز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ روٹ لیٹرز، اصلی حرف، اصلی حرف، یعنی یہ فے، عین، لام کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ فعل۔ یہ فعل، یہ اصلی حروف ہیں، انہی اصلی حروف کو آگے پیچھے زیادہ کمتی بڑھتی کرتے ہیں، لفظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسی کے آگے آپ نے الف بڑھایا، کیا بنا یہ؟ فاعل۔ اس میں اگر آپ نے یہ میم اور واو ڈالا تھا تو مفعول بن گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل حروف یہ ہیں، فے، عین اور لام۔ اب آپ نے فے، عین، لام کے سامنے دیکھا، فے کے سامنے رے آ رہا ہے، عین کے سامنے اے آ رہا ہے، اور لام کے آگے ٹھیک ہے جی، رحم آ گیا، رحم۔ مرحوم جس پر رحم کیا گیا، ان کے والد مرحوم، ان پر رحم کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم اس کو محروم کر دیں، وہ جو پھر رحم سے فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ محروم جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، کلیئر ہے بات؟ تو اس لیے کبھی کبھی ہم لفظ کہنا تو کچھ چاہتے ہیں لیکن کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور ٹوکنے کبھی ٹوکا ہی نہیں کسی نے، تو وہ پھر پختہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں پر ایک بہت خطرناک لفظ البتہ میں استعمال ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، یہ بھی کوئی کم خطرناک نہیں کہ دعا دینے کے بجائے بد دعا ہو رہی ہے۔ مرحوم کہنے کے بجائے محروم کہہ دیا تو جائیداد سے محروم کر دیا اس کو؟ نہیں، اس پہ تو آپ نے رحم سے اس کو محروم کر دیا، کلیئر ہے نا جی۔ ایک اور لفظ ہے، یہ والا مبعوث، مبعوث، اس میں بھی یہ وہی میم اور واو ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ اور باعثا، بعثا، بعثت،
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت فرمائی، یعنی پیغمبر تشریف لائے. کلیئر ہے؟ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مبعوث یہی کہنا ہے. لیکن کبھی کبھی سننے میں ایک خطرناک لفظ آ جاتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے؟ معبوس. معبوس، مبعوث کہنا چاہتا تھا، معبوس کہہ رہا ہے. اور معبوس کیا ہے؟ عین اور با اور سا، عبس، فضول، خامخواہ، بے فائدہ چیز. تو پیغمبر تو مبعوث ہے، یہ لفظ کے لیے ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے تھوڑی سی احتیاط تو سیٹ ہو جاتا کام. اور وہ اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو ہم خود بخود تولنا شروع ہو جائیں گے. یہ تول لیا نا آپ نے. چلیں جی، یہ تھی بات جو جہاں سے شروع ہو گئی. یہ صاف کر رہا ہوں بھائی. چل لیں جناب. بمطابق محمد زاہد اشرف الخیری نقشبندی صاحب المشہور UMT والے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے مجھے کہا کل چونکہ بارش تھی تو دوست تشریف نہ لا سکے زیادہ دوست، تو تھوڑا سا دہرا دیجئے. تو تھوڑا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کام، لیکن جتنا ہو سکے گا دیکھیں گے، ایک قدم آگے بھی جانے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا تک ہم نے پہلے پڑھا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ تک کل پڑھا تھا. تو اب ہم ڈائریکٹلی لا تقدموا بین یدی اللہ پر جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حرف لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی ہی. یہاں پر جو آپ دوستوں کو بات بیان کی جا چکی ہے اس کو توجہ فرما لیجئے. ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، اور اس کے اندر 80,000 کم و بیش الفاظ ہیں. ان میں سے بہت سارے الفاظ آپ کو اردو میں آتے ہیں، بہت سارے الفاظ کی تکرار ہے، اور تھوڑے سے الفاظ ہیں جو نئے ہیں، جنہیں یاد کرنا پڑے گا. باقی جو اردو میں ہیں وہ تو اردو میں ہیں. کچھ کی تکرار اتنی زیادہ ہے کہ انہیں یاد کرنا پڑتا ہی نہیں. وہ ایک دو دفعہ پتہ چل گیا، پھر 100 دفعہ اس میں آ جائے تو 100 دفعہ تو پھر یاد ہو جانا ہے نا. 100 دفعہ میں تو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، ہونا چاہیے. اور کچھ ایسے ہیں جو اکا دکا مرتبہ آنے ہیں، انہیں ذہن شریف کو تھوڑی زحمت دینی پڑے گی. بھائی جان یاد کر لو ذرا، ٹھیک ہے نا. چلیں، تو یا ایھا اس کا معنی کیا ہے دوستو؟ اے. الذین کا معنی جو، اور آمنو ایمان لائے، ماضی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹ ترجمہ کر لیں، اے ایمان والو. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے لفظوں کو پہچان کیا، بعد میں جب پہچان ہو گئی تو وہی بات کہ قاعدہ معلوم ہے لیکن اب روٹین کی بات ہے، اے ایمان والو. کلیئر ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. اچھا، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو یا ایھا یہ قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ 150، 150 مرتبہ. الذین کتنی مرتبہ آیا؟ 1073 مرتبہ. 1073 مرتبہ. اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، مثال کے طور پر الذی کے ساتھ مل کے جو واحد ہے، اللتی جو مؤنث ہے، اور اللذانی اور اللاتی، اللذین، یہ سب کے ساتھ یہ والی فیملی 1461 مرتبہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 1073 مرتبہ خود ہے، پھر الذی، اللتی، اللائی، اللاتی، اللذین، اللذانی اور اللذین. یہ سارے اللذان اور اللذین تو میں نے بتا دیا تھا ایک ایک مرتبہ ہے. باقی سب کچھ ملا کے کتنا؟ 1461 مرتبہ آیا.
آمنو، آمنو، آمنا اور آمنت، آمنتم، آمنتو، آمنتی، مؤمنون، مومنین، مومنون، یؤمنون، تؤمنون، آمنا، یہ مختلف شکلوں میں جا کر یہ 766 766 مرتبہ یہ 3 لفظ۔ اس کے بعد لفظ آ گیا لا۔ لا کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہوگا نا کہ کیا؟ نہیں۔ لا کا معنی نہیں، یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہے۔ مثلا لا جواب، لا حاصل، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے۔ لا ریب تو پوری عربی ترکیب ہے نا، لا ریب تو پوری عربی ترکیب ہے، تو لا ہمارے لا کا معنی نہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ لا کل کے لیکچر میں 1723 مرتبہ آیا۔ اس کے بعد براہ راست چلتے ہیں جلدی جلدی سے، تو قدمو، تا علامت مضارع، واو علامت جمع، تا کا معنی تم، واو کا معنی سب پیچھے رہ گیا۔ قدم، قدم کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے، یعنی آگے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تم سب آگے بڑھو، تم سب آگے بڑھتے ہو، تم سب آگے بڑھتے ہو، لیکن پیچھے لا ہے تو لا کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب آگے نہ بڑھو، تم سب آگے نہ بڑھو۔ یہاں پر جو فرق تھا وہ بہت ضروری ہے نئے دوستوں کے لیے، کل جو کہ نہیں تشریف لائے، وہ کیا تھی جناب؟ نفی اور ناہی۔ نفی اور ناہی میں فرق یہ ہے کہ نفی کسی کام کے نہ ہونے کی خبر ہے، نفی کسی کام کے نہ ہونے کی خبر ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتا، اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ فعل یہی ہے نا، یہ تو ہم نے پہلے دن پڑھ لیا تھا نا جی، کھانا پینا سونا فعل، ٹھیک۔ تو وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں جس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر ہے وہ نفی ہے، اور جس میں کسی کام کے نہ ہونے کا حکم کیا جائے کہ یہ کام نہ کرو وہ نہی ہے۔ مثلا مت کھاؤ، مت سو، یا مت دیکھو وغیرہ وغیرہ، وہ نہی ہے۔ اور اس نہی کو یاد کرنے کے لیے وہ پورا جملہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، یہ روکنا ہے، یہ خبر ہے، یہ روکنا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ چلیں اب ان میں فرق کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر تو لا کے بعد یہ آگے حرف مضارع آگے فعل مضارع، اگر اس کے آگے نون پڑا ہوا ہے، نون پڑا ہوا ہے، لا تقدمونا، تو اس کا مطلب ہے اس میں خبر ہے کہ تم آگے نہیں بڑھتے، تم آگے نہیں بڑھتے۔ اور اگر نون نہیں ہے، الف اس کی جگہ نون گرا کر الف ڈال دیا، تو تم آگے نہ بڑھو، بس کلیئر ہے جی۔ اس کے بعد بینا، بینا کا معنی کیا ہے جی؟ درمیان۔ یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا جی، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یدا یا دونوں ہاتھ، اللہ اسم جلالت، وا اور رسولی ہی، رسول جمع ہی، اس کا رسول، وہی قانون کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر جوڑ کر آ جائے گی تو ضمیر کا ترجمہ پہلے کریں گے، درمیان میں کا کی کے ڈالیں گے اور اس کے بعد اسم لکھ دیں گے۔
یاد ہے نا جی. اور پھر اس کے ساتھ ضمیریں لگا دیں, ہم نے کل بھی لگائی تھی. رسولی ہی, ٹھیک ہے جی, رسولہم, رسولی, رسولنا, رسولکا, رسولکم, تو جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ لگائیں. دیٹس آل. کلیئر ہے؟ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کرتے جائیں, اور وہ کیا تھا؟ تقدمو ہم نے پڑھا, وہ ٹوٹل 48 مرتبہ. اور پھر بینہ ہم نے کتنی دفعہ دیکھا تھا کہ بینہ جو ہے 521 مرتبہ ہے, اور یہ 120 مرتبہ ہے. اس میں جلالت اللہ 2697 مرتبہ, اور حرف واو, لفظ واو, واو تو بہت ہی سارا ہے. پھر ہم کہیں گے واو 9664. اور رسول, لفظ رسول, 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 رسولن, ارسلا, اور ارسلنا, ارسلنا کا آتا ہے نا جی. پھر نرسلو, مرسلین, مرسل, رسولہم, رسولکا, یہ ساری شکلیں ملا جلا کر بالآخر ٹوٹل 628 مرتبہ. کلیئر ہے جی؟ آگے پھر پڑھتے ہیں تھوڑا سا. آج کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے. کلیئر ہے جی؟ حرف واو پھر آیا. واو, واو کا مطلب اور. یہ واو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. لیل و نہار, ٹھیک ہے نا, صبح و شام, صبح و شام, صبح و شام, صبح و شام, لیل و نہار, لیل و نہار, یہ ہوتا ہے نا اردو میں استعمال. تو واو بمانا اور, یہ اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اتقو کا لفظ نیا ہے تھوڑا سا. اتقو نے یہ تو بتا دیا کہ یہ جمع ہے, پیچھے اتقا ہے, یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا. لیکن قرآن مجید میں یہ اتنی مرتبہ آ گیا ہے کہ بالکل دقت نہیں ہوگی اس کو یاد کرنے میں. یہ 256 مرتبہ آیا, 256. لفظ اتقو خود 69 مرتبہ آیا ہے, 69. اور سب ملا کر یہ کتنی مرتبہ آیا؟ 256. اب اتقو, تم سب تقوی اختیار کرو. تقوی سے ہے یہ لفظ, تقوی. اتقو, تقوی اختیار کرو. اب یہ اس کے جو بھائی بہن قرآن مجید میں آ رہے ہیں, یعنی اس مادے سے اس لفظ کے جو شکلیں ہیں کہ صرف وہ کون کون سی آ رہی ہیں آپ دیکھیں. اتقو, متقین, اتقینا, تتقو, اتقا, یتقی, فلیتقو, اتقی, تتقونا, واقین, التقوی, متقین. یہ سارے لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. لفظ یہی ہے. کہیں وہ میم اور واو لگا کے متقون کر دیا, کہیں اتقو ہے, کہیں حرف مضارع لگا کر یتقون کر دیا, تتقون کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ تو یہ 256 مرتبہ قرآن مجید میں اتقو, تقوی اختیار, ڈرو, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو. تقوی, تقوی تو اردو میں استعمال ہوتا ہی ہے, یہ وہی تقوی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, وہی یہ ہے. یہ فعلیہ شکل میں ہے, فعلی شکل میں. تقوی اسمی شکل میں, اسم کی شکل میں ہے, اور اتقو یہ
یتقون اور تتقون یہ فعلیہ شکل ہے، سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اب اتقوا اللہ، اللہ دوبارہ آ گیا یہاں پر، یہی بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی آیا، یہاں پر بھی آیا اور یہاں پر بھی آیا، ایک ہی آیت کریمہ میں یہ 3 دفعہ نظر آ گیا، 1 2 3، جبکہ ہمیں واو بھی 2 دفعہ مل گیا، 1 اور 2۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ 80,000 الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ تو اردو والے ہیں اور باقی مکرر تو اردو والے بھی مکرر ہیں، لیکن وہ تکرار ہی ہے۔ اگر وہ ان کو بالکل مکرر کے الفاظ کو نکال کر کریں تو وہ بالکل تھوڑے سے چند ہزار الفاظ بنیں گے قرآن مجید کے۔ دیکھیں نا ہماری گفتگو میں بھی تو وہ الفاظ تو وہی ہیں، بلکہ ایک اسکالر ہے، انہوں نے اس پہ ایک ریسرچ کی، کہا کہ اگر کوئی شخص فقط 250 الفاظ سیکھ لے تو وہ اس پر عبور حاصل کر سکتا ہے، اور انہوں نے پھر وہ 250 الفاظ کا انتخاب بھی وہ جو تھے وہ بھی لکھ دیے۔ یہ کیا نام تھا ان کا، جمال الدین افغانی، نام سنا جی؟ جمال الدین افغانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکالر جمال الدین افغانی کا ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ جمال الدین افغانی میں خاصیت یہ تھی کہ کسی جگہ جاتا تھا نا تو یہ اس جگہ کے موٹے موٹے لفظوں کو جمع کر لیتا تھا اور ان کی مشق کر کے اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہاں جا کے وہ اخبار نکالنا شروع کر دیتا تھا۔ کہتے میں وہاں اس سے پھر وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو میں قرآن میں ذرا دیکھوں کہ کیا ہو سکتا ہے، تو میں نے پھر انہوں نے وہ 200 الفاظ نکالے ہیں، تو کبھی موقع بنا تو وہ بھی پہنچانے کی اب تو کوئی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ بات پتہ چلی کہ الفاظ وہی ہوتے ہیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر 200-250 الفاظ یاد ہو جائیں تو کوئی مشکل بات ہے؟ 200-250 نمبر بھی یاد ہیں، 1000-1500 نام بھی یاد ہوں گے، 2000-2500 اپنے کاروبار کی آئٹمز بھی یاد ہوں گی، ہیں جی، ان کے ریٹس بھی یاد ہوں گے، ایک گولی کتنے کی ہے اور پتہ کتنے کا ہے میڈیسن۔ ہم سے پوچھتے ہیں نا، ہم حیران، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی حیران ہوتے کہ دکاندار کو اتنی چیزیں یاد کیسے ہوتی ہیں، پھر ان کا ریٹ بھی یاد ہوتا ہے، پھر یہ کہ یہ پاؤ کتنے کی دینی ہے اور 1 کلو کتنے کی دینی ہے، یہ بھی اس کو یاد ہوئی، کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن جوں بڑے ہوتے چلے گئے تو پھر سمجھ بھی آ گئی۔ اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات فلاں کتاب میں لکھی ہے؟ اتنی ساری کتابیں، ظاہر شعبہ جو ہو گیا، جب شعبہ یہی ہے تو پھر کام بھی خود بخود وہ انسان میں چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ آ گئے، اتر گئے، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، واو کو ملائیں گے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ کو واو پہ زبر آ گیا تو اللہ کو یہاں مفعول سمجھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک۔ اور یہ بھی بیان کر دوں آپ کو کہ ان بے شک جو ہے یہ 1600، سبحان اللہ، مطلب ہے بے شک۔ انا بے شک، اب قرآن مجید میں کتنی دفعہ آ گیا انا؟ 1679 تو انا کا معنی بے شک، اور یہ بے شک انا جو ہے یہ جب بھی آئے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد والا اسم ہے۔ انا ہمیشہ آتا ہی اسم پر ہے، انا کے بعد والا لفظ فعل نہیں ہوگا، انا کے بعد والا لفظ فعل
نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور وہ جو ہوگا زبر کے ساتھ ہوگا۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرے بعد زبر آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ غفور، اللہ انا ڈال دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ، منہ پہ آئے گا یا اللہ؟ اللہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور جگہ دیکھتے ہی، کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے محمد الرسول اللہ ہے، تو کبھی کبھی یہ محمد در بھی ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ اذان میں ہوتا ہے نا اشہد ان، آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد، کیونکہ انا آ گیا، انا نے آگے زبر ڈال دیا، انا زبر ڈال رہا ہے۔ کلیئر ہے بات یہاں تک؟ تو انا کا معنی یاد ہو گیا، بے شک۔ کیا یاد ہوا؟ بے شک۔ بے شک کسے کہتے ہیں؟ انا کو۔ تو انا دو تین باتیں اس میں پتہ چلی، ایک انا ترجمہ اس کا بے شک، ایک یہ کہ انا کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے اور اس اسم پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ یہ دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ قرآن مجید کھولیے اور انا تلاش کیجئے، اور تلاش بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ بھائی اتنی مرتبہ تو ہے۔ کلیئر ہے بات؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سمیع سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ اب یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ رکھیں کہ یہ دونوں جو ہے سمیع علیم اللہ کی صفت ہے، اللہ موصوف اور سمیع علیم اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ سمیع کا جو وزن ہے یہ فعیل والا ہے، یہی لفظ ہے نا، اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ سمیع کی فعیل ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ وزن کس پر؟ سمیع فعیل علیم رحیم خبیر، سارے یہی چل رہے ہیں نا، بصیر، سبحان اللہ، چل پڑے نا۔ تو یہ وزن جو ہے یہ آ جائے تو اس کے اندر آپ مبالغہ خود بخود ڈال دیں۔ یعنی سمیع تو اصل میں اس کی روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا عین لام، ہم نے پڑھا تھا نا ابھی۔ یہ دیکھیں ہم سمیع لکھ رہے ہیں، یہ رہا فا، یہ رہا عین، یہ رہا لام، نکالیں تو کیا بنا؟ سمع، سمع، ٹھیک ہے۔ سین میم عین، سننا، سمع سننا، سمیع، سمیع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، یسمعوا، سوری یسمعوا اس ایک آدمی نے، وہ ایک آدمی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تسمعوا کر دیں، اسمعوا میں سنتا ہوں، نسمعوا ہم سنتے ہیں، پھر یسمعون جمع کر دیں، یسمعون، تسمعون تم سنتے ہو، وہ تم سب سنتے ہو، یہ سب ہے نا جی۔ وہی الف تا یا نون لگا دیں، یا سمیع، سمیعت اس ایک لڑکی نے سنا، ٹھیک ہے جی۔ اور سمیع تا
تم ایک آدمی نے سنا، اور سمعتی، سمعتو میں نے سنا، ٹھیک ہے نا. اور اکثر حدیث میں آئے گا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہہ رہا ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہے نا. اکثر حدیث پاک سنائیں گے نا علماء، تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ، یا سمعنا ہم بیٹھے تھے تو ہم نے سنا، وہ یہ. ٹھیک ہے جی. اب بتا کیا رہا تھا میں اسی کو، بلکہ ایک اور لفظ بنائیں پہلے. یہ کیا بن گیا؟ سامع، سننے والا. یہ تراویح جو سن رہا ہوتا ہے اس کو سامع نہیں کہتے، سامع، سامعون. یاد ہے آپ کو نوید بھائی، تب میرے پاس موٹر سائیکل نہ تھا، اور ایک دن میں مدرسے سے لیٹ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے مدرسے چھوڑ دیں، تو میں ان کے پیچھے بیٹھ کے نکل گیا. قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری بقید حیات تھے. تو میں نے بتایا حضرت صاحب یہ بچہ نا بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے. تو سننے کی بات ہوئی تو کون سی پڑھی تھی؟ اے شافع. تو تب پڑھا اے شافعی امم. تو حضرت نے فرمایا شافعی نہیں، شافعی، فاعل، فاعل، شافعی، ٹھیک ہے نا. شافعی نہیں، شافعی. ہمارے اردو میں تو شافعی ہوتا ہے نا، تو شافع، فا کے نیچے زیر. تو یہ وہی، ٹھیک ہے جی. بلکہ بات چھیڑی ہے تو سن بھی لیں گے انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ، ہے نا. گلا چلا کو 2 شعر تو سنائی دیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے جی. سامعون، سننے والا. تو یہ جو اس وزن پر آئے گا نا، فعیل کے وزن پر، سلیم، سلیم کیا سمجھے؟ سلیم بھی فعیل ہی ہے، ہاں. نعیم بھی یہی ہے، فعیل ہی ہے. تو اس پر جو لفظ آئے گا اس کے اندر معنی میں زیادتی ڈال دیں. سمعون سننا، سامعون سننے والا، سمیعون سب کچھ سننے والا یا بہت زیادہ سننے والا، ٹھیک ہے. خبیرون ہر بات سے باخبر، علیمون سب کچھ جاننے والا، بصیرون سب کچھ دیکھنے والا. کلیئر ہے نا یہ بات؟ یہ سب کچھ جو آ جائے گا، یہ زیادہ کے جو معنی آ جائیں گے اس کے اندر، وہ اس وزن کی کوالٹی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مبالغہ آتا ہے. کلیئر ہے جی. چلیں ایک دفعہ دوہرا لیں. اچھا، یہاں پہ رکتے ہوئے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں کہ لفظ سمیعون اپنی تمام شکلوں کے ساتھ، یہ اتنی ساری تو ہم نے یہ پڑھ لی نا، سمیعو، یسمعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعتی، سمیعتو، یہ والی ساری شکلیں ملا کر 185 مرتبہ قرآن مجید میں، 185. اور علیم، علم، یعلم، عالم، یعلمون، تعلمون، علماء، یہ سارا کچھ ملا کے اعلم، تعلم، اعلم، یہ ساری شکلیں ملا کر قرآن مجید میں علیم کا جو لفظ ہے 779، 779، 779. اب خوبصورت بات کیا ہے؟ آخری بات یہ والی جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ہیں. 17 میں سے لفظ اللہ، اس میں جلالت 3 دفعہ اور واو 2 دفعہ. تو ان میں سے 3 کو 2 دفعہ مائنس کریں اور 2 میں سے 1 کو 1 نکال دیں، تو 17 میں سے 3 چیزیں نکلیں تو 14 بچ گئے. بہرحال 14 الفاظ یا 17 الفاظ. یہ 17 الفاظ کی جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اور پھر وہ الفاظ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ دہرائے گئے ہیں، ان کا عدد بنتا ہے 20,479. آپ کو میں نے لکھوا دیے ہیں، ٹوٹل کر لیں، لکھوا تو دیے نا، یہ اتنی مرتبہ ہے، یہ اتنی مرتبہ ہے، یہ اتنی مرتبہ ہے، تو 20,479 مرتبہ.
اب دعویٰ کیا تھا پیچھے؟ 80,000 کا. وہ 80,000 میں سے بھائی 20,000 الفاظ تو اس ایک آیت میں موجود ہیں. قرآن مجید کے 20,000 الفاظ. اور یہ دعویٰ فقط ہوائی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے لکھ کے دیا ہے. نہیں تو قرآن پاک تو ہے، کھول کے بیٹھ جاؤ، لفظ سمیعون گننا شروع کرو، لگ پتہ جائے گا جب آپ 789 دفعہ لکھیں گے، پتہ لگے گا. جب کوئی آتا ہے نا قاری صاحب پڑھے قرآن ہے نہیں، 2 قرآن پاک، بس میں کہا پھر ایک پارہ پڑھ کر دکھاؤ. وہ 2 قرآن کام ہوتے ہیں. اس کی بارگاہ میں تو قبول ہوا ایک لفظ بھی کامیابی ہے نا. کیونکہ قاری صاحب کسی کو یہ کہہ دیں نا قاری صاحب 10 مرتبہ سورہ یاسین، بس وہ بس تم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، ابا تمہارا مرا، ہم 10 دفعہ پڑھ کر دے رہے ہیں، تو بس یہ مفت کھانے کی عادت ہوئی بھی نا. پھر بھی ریڈی میڈ کام. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوائی دعویٰ نہیں ہے. یہ 20,479 الفاظ کی جو آپ کو اعداد و شمار لکھوائے گئے ہیں، اگر کسی کو شک ہو، ہاں اکا دکا کوئی 2-4 ڈیجٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کا فرق تو ہو سکتا ہے کیونکہ گنتی ہے، سم ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر ذرا گننے بیٹھو، لفظ اللہ ہی گننے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے جی، 2600 مرتبہ گن کے دکھاؤ ذرا، پتہ چل جائے گا، ہے نا جی، سفید ہونا شروع ہو جائے گی. چلیں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسکراتا رکھے. تو یہ تھی بات، دہرائی کر لیں جلدی جلدی. یا ایہا الذین آمنوا، ترجمہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدیا، دونوں ہاتھ بین یدیا، دونوں آگے سامنے. ٹھیک ہے جی. اللہ اسم جلالت و رسولی، اس کا رسول. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے. ان بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. کلیئر ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا رب العالمین، مل جل کر قرآن مجید کو سمجھنے کی یہ مختصر سی کوشش کی جا رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی. یا رب العالمین کو قبول فرما اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور اسی کو ہمارے لیے توشہ آخرت و سامان بخشش و نجات بنا دے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. ہاں بے شک بھائی 2 شعر ہم نعت شریف کے سنیں گے انشاءاللہ.